جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 115 یعنی 115. حدیث نمبر 115. جنبی شخص کو جب پانی نہ ملے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی جنابت کی حالت میں اگر پانی نہیں ہے اور پانی کے لیے کیا حکم ہے کہ 1 میل دائیں 1 میل بائیں 1 میل آگے 1 میل پیچھے، یعنی اتنی مسافت ہے اور پانی نہیں ہے تب تو وہ اس زمرے میں آئے گا، وگرنہ نہیں ہے. حدیث پاک سماعت فرمائے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کے حصول کا ذریعہ ہے. اگر اسے پانی 10 سال تک نہیں ملتا لیکن اگر وہ پانی پا لے تو اسے پورے جسم پر بہا لینا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں پانی ایسی جگہ پر ہے کہ 10 سال تک وہ پانی نہیں اسے ملا تو وہ 10 سال تک بھی تیمم کر کے نماز روزہ کرتا رہے گا. جب وہ پانی پائے گا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہ بھی مسئلہ موجود ہے کہ حالت نماز میں بندہ ہے، آواز آتی ہے کہ پانی آ گیا ہے تو جتنی اس نے نماز پڑھ لی ہے وہ مکمل ہوگی. اس کے علاوہ اس کو نماز وضو کر کے پڑھنا ہوگی، تیمم ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. عام فقہائے کرام کی یہی رائے ہے جنبی شخص اور حائضہ عورت کو اگر پانی نہیں ملتا تو وہ تیمم کرنے کے بعد نماز ادا کر لیں. ابن مسعود سے روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ جنبی شخص کے لیے تیمم کو درست نہیں سمجھتے خواہ اس شخص کو پانی ملے یا نہ ملے. یعنی اس کو پانی نہ بھی ملے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے، دلیل لی ہے. لیکن حضرات گرامی قدر حضرت سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ انہی کے بارے میں یہ روایت منقول ہے. انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا. وہ یہ فرماتا ہے اگر وہ شخص پانی نہیں پاتا تو تیمم کر لے. تو ان تمام ائمہ کرام کا اس بارے میں یہی جو ہے وہ موقف ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کیا اگر میں حالت سفر میں جنبی ہو جاؤں اور پانی بھی دستیاب نہ ہو تو کیا کروں؟ آپ نے جواب میں فرمایا پانی دستیاب نہ ہو تو نماز کا قضا کرو. اتفاق سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین اس سلسلے میں تیمم کیا جائے گا اور نماز ادا کی جائے گی. آپ اس واقعے کو یاد کریں جو آپ کو اور مجھے ایک سفر کے دوران پیش آیا تھا. ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے. آپ نے نماز قضا کی تھی اور میں نے اپنے جسم پر مٹی مل کر نماز ادا کی تھی. ہم دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پیش آنے والے واقعے کے بارے میں عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تائید فرمائی تھی اور مجھے عملاً تیمم کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی تھی. اس موقع پر تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کیا تھا. یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس چیز کے آپ ذمہ دار بنے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ذمہ دار آپ کو بناتے ہیں. حضرات گرامی قدر پتہ چلا اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے.